قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نحنو کا ذکر کیا ہے، یعنی جمع کا صیغہ. ہاں تو یہ اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے اردو زبان میں بھی، لکھنؤ اور بریلی کی اردو میں آج بھی سنگولر کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا رسپیکٹ کے لیے. اکیلا بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم بازار گئے، ہم نے پان خریدا، ہم ٹرین پر سوار ہوئے، وہ اکیلا ہی ہوتا ہے جو ہم ہوتا ہے. تو یہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے بیان کے لیے کہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس الذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے، یہ آپ نے اللہ کا کلپ کاٹ لیا. آپ کو باقی جگہ یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ اکیلا ہے، لا شریک ہے، قل هو اللہ احد ہے، تو وہ تو کلیئر ہو چکا. لہذا وہ اصل آیات ہیں، ان کی روشنی میں اس کو سمجھے کہ یہاں جمع کا صیغہ بڑائی کے بیان کے لیے ہے، نہ کہ یہ کہ کوئی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ خدا ایک سے زیادہ ہے. لیکوریا میں ایک وضو سے 2 یا اس سے زائد نمازیں ہو سکتی ہیں، جس کپڑے پر لگ جائے تو اس کو چینج کرنا پڑے گا. بھائی یہ جو عورتوں کا یہ والا مرض ہے نا، اس کے بارے میں کوئی واضح احادیث موجود نہیں ہے. یہ ہے ایشو اجتہاد کے اوپر، اور اس معاملے میں میرا اجتہاد جو ہے وہ حنفیوں کے ساتھ ہے کہ لیکوریا کی جو رطوبت ہے اس کے نکلنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ یہ ناپاک ہے. ہاں جو خون نکلتا ہے نا استحاضہ کا، وہ ناپاک ہے. استحاضہ کے کیس میں جب عورت کے پیریڈز کے دن پورے ہو جائیں تو اس کے بعد اگر اسے خون آئے 7 دن کے بعد، تو وہ غسل بار بار نہیں کرے گی، ایک غسل جو کر لیا وہ کافی ہے. ہاں وضو ہر نماز کے لیے الگ کرے گی، اور وہ خون کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انڈر ویئر یوز کرے اور اس کے اندر کپڑا رکھ لے اور وہ کپڑا چینج کر لے. اور اگر زیادہ تردد ہے تو وہ نماز جمع بھی کر سکتی ہے. وہ بھی صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے اجازت دی تھی عورت کو کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھ لے، اس کے لیے پھر ایک وضو بھی کافی ہوگا، ظہر عصر کے لیے، ایک مغرب عشاء کے لیے اور فجر کو الگ سے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ چیزیں نافذ تھیں جو حضرت عمر کے دور میں ختم ہوئی. مثلا عورتوں کا مسجد میں جانا کوئی ختم نہیں ہوا، عورتیں جاتی ہیں آج بھی مسجد میں، حرمین میں جاتی ہیں، اعتکاف بیٹھتی ہیں. پاکستان میں ماشاء اللہ تعالی اہل حدیث کی ہزاروں مسجدیں ہیں جن میں عورتیں جاتی ہیں. کس نے کہا ختم ہوگی؟ کوئی حضرت عمر نے ختم نہیں کروایا، بالکل جھوٹ ہے. متع، نکاح متع تو حرام تھا حضرت عمر سے پہلے بھی، حضرت عمر نے اسے اسٹرکٹلی رائج کیا. ہاں جو حج متع تھا یعنی حج تمتع، ایک سفر میں حج اور عمرہ جمع کرنا، اس کو حضرت عمر نے بین کیا تھا، لیکن صحابہ نے مخالفت کی اور خلفائے راشدین جو بعد میں آئے، سیدنا عمر تو شہید ہو گئے، حضرت عثمان بھی اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکے، حضرت علی نے اپنے دور میں دوبارہ سے حج تمتع بحال کر دیا تھا. آج پوری دنیا حج تمتع کرتی ہے، 95% زیادہ مسلمان حج تمتع کرتے ہیں. تو حضرت عمر کیسے شریعت بدل سکتے ہیں؟ نہ آپ نے کوئی تراویح کی جماعت شروع کروائی ہے، بالکل جھوٹ ہے. آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا، آپ نے تو خود بھی تراویح جماعت سے نہیں پڑھی. بخاری کی حدیث وہ پوری پڑھیں، 2010 نمبر حدیث. لوگ ٹولیوں کی شکل میں مختلف اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جو نبی الاسلام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی ہوتا تھا. آپ نے ایک امام کے پیچھے کیا، جس طرح نبی الاسلام نے بھی 3 دن تک ایک امام کے پیچھے سب نے نماز پڑھی تھی، اور پھر کہا کہ مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. ظاہر نبی الاسلام جب دنیا سے چلے گئے تو اب تو وہی نازل نہیں ہونی، تو حضور کی خواہش کو انہوں نے رینیو کر دیا، اور ساتھ فرمایا کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو گھر میں آخری پیر میں اٹھ کے پڑھتا ہے. حضرت عمر نے تو تراویح جماعت سے پڑھی کوئی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے گھر میں پڑھی ہے. تو اگر حضرت عمر نے کوئی شریعت بدلی ہوتی تو خود اس کے اوپر عمل کیا ہوتا نا، صرف فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور وہ بڑا نیکی کا کام ہے کیونکہ اکثریت کو تو قرآن نہیں آتا. تو کتنی بڑی آسانی ہے کہ ایک امام قرات کرے، آپ پیچھے سن لیں اس کو. آپ مصحف بھی ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں، موبائل بھی اٹھا کے ساتھ ترجمے والا قرآن کھول لیں اور دل ہی دل میں اس کو دیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ آنکھوں سے فارم کو سمجھتے جائیں. کتنی بڑی سہولت ہے. گھر میں بھی پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. میرے مزاج میں سختی ہے،
میں کئی اسکالرس کو سنتا ہوں، قرآن کے لیکچرز سنتا ہوں، لیکن اس کے باوجود دل نرم نہیں ہوتا. والدین سے بات کرتے وقت طبیعت میں سختی ہوتی ہے. ٹاپک کیا ہوتا ہے بھائی؟ کس ٹاپک کے اوپر سختی ہوتی ہے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے. ہاں جی، اس کا حال یہ ہے کہ آپ جناب کفل مدینہ لگا لیں جو باپا جانی نے بتایا ہوا ہے. اتنا بڑا ٹینچر پتھر لیں موٹا، دھو کے اسے منہ میں رکھ لیں، کچھ عرصے کے لیے پریکٹس کریں، اور کوئی علاج نہیں ہے. جب کسی شخص سے اس لیول کی غلطی ہو جائے نا، یعنی موٹر بائک اس کو چلانا نہیں آتا اور بار بار وہ ٹھوک دیتا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، چنچی میں سوار ہو، چھوڑ دے، وہ کیوں لوگوں کی زندگی سے کھیلتا ہے. کچھ عرصے کے لیے آپ خاموش رہنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی سختی ختم ہو جائے گی. آپ کا سیرت النبی پر بہت کم کام دیکھا ہے تو زیادہ دیکھیں نا آپ. یہ آپ کا قصور ہے، میں نے تو بہت ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اگر ہے تو بتا دیں. ہاں جی، بتایا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام کی سیرت کیسی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھ لو، یہی نبی الاسلام کی سیرت اور اخلاق تھا. تو میں نے قرآن کی پوری تفسیر 344 لیکچرز میں ریکارڈ کروائی ہے. دوسری دفعہ بھی 212 لیکچرز آلموسٹ ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں. پوری سیرت نبی الاسلام کی کور ہے. اگر سیرت سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جعلی واقعات جو ممبروں پہ سنائے جاتے ہیں، تو بھئی یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم قرآن جو نبی الاسلام کی سیرت ہے بیان کرتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں جہاں جہاں احادیث آتی ہیں وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں. سیرت کے لیے کوئی کتاب بتا دیں. الرحیق المختوم کتاب ہے اچھی. صفی الرحمان مبارک پوری ایک اہل حدیث عالم گزرے ہیں انڈیا میں، 2005 میں وہ فوت ہوئے ہیں. ان کی کتاب کو ایوارڈ بھی ملا تھا سیرت کی بیسٹ بک کا. ایک جلد میں وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گی مارکیٹ سے، وہ لے لیں. اگر انبیاء کرام کے دل جاگتے رہتے ہیں اور صرف آنکھیں سوتی ہیں تو نبی الاسلام کی نماز کیوں قضا ہوئی؟ کون سی نماز قضا ہوئی نبی الاسلام؟ ہاں جی، تو پھر ہاں قرآن میں یہ بھی آیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے، اس کے بعد تم نہیں بھولو گے مگر جو اللہ چاہے گا. تو وقتی طور پر انبیاء کرام کے ساتھ کسی ایسے معاملے کا ہو جانا وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ایک آدھ واقعی رپورٹ ہوا ہے نا، جو صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی بھی آنکھ لگ گئی، تو اس دوران ان کی آنکھ نہیں کھلی. دل جاگ رہا تھا لیکن آنکھ نہیں کھلی. اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت میں ان کو رکھا. تو ایک آزمائش والا معاملہ ہو گیا. دیٹس آل. ایک حدیث میں آیا کہ مغرب کے وقت جنات بچوں کو اچک لے جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں تو اس طرح آیا بخاری مسلم میں کہ شام کے وقت جو ہے وہ بچوں کو باہر نہ نکالو اور دروازے بھی بند کر دو اور چراغوں کو بجھا دو. اس وقت ظاہر جنات وغیرہ نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، بس سیدھی سی بات ہے. اور اگر بچے نکلیں تو آیت الکرسی اور آخری 3 سورتیں ان کو صبح شام کے اذکار سکھا دیں. آپ دعا اگر کبھی قبول ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، سٹور ہو جاتی ہے، تو کیا یہ چیز دعا کے وقت آدمی کو شبہ میں مبتلا نہیں کر دے گی؟ شبہ کس چیز کا بھائی؟ رب سے مانگ رہے ہیں، اس سے آپ مانگ رہے ہیں جو آپ سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے. شبہ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ شبہ میں آپ اس لیے پڑے ہیں کہ آپ اللہ سے اپنی مرضی کا کام کروانا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے ایمان کی کمزوری ہے. آپ پورے وثوق سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے گا. آپ یہ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے؟ اس کا آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ جانتے ہیں کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے لہذا مجھے یہی چاہیے؟ یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہم تو اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ لیتے ہیں کہ جو ان کے لیے خود تکلیف کا باعث بن جاتی ہے بعد میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا نہیں سنتا اس فارم میں. ویسے تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. وہ جامع ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی نعم البدل دے گا، کوئی تکلیف دور کر دے گا، یا آخرت کے لیے سٹور ہو جائے گی. رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن رکھنے کا حوالہ قرآن و حدیث سے ہمیں بھی نہیں ملا. آپ بھی تلاش کریں، ہم بھی تلاش کرتے ہیں. اہم ہی لوگوں نے خود سے بنایا ہوا ہے بھائی.